أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے درس کا یہ اسلوب پہلے سے بھی رہا ہے اور اب بھی انشاءاللہ رہے گا کہ جو بھی سورت شروع کی جائے گی سب سے پہلے اس کے مضامین کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک خاکہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے آگے کیا پڑھنا ہے، اور جو آگے سبق آتا ہے تو وہ اس کو پچھلی بات یاد آتی رہتی کہ ہاں یہ بات پہلے بیان کی گئی تھی سورہ مبارکہ کے سلسلے میں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کی ابتدائی 5 آیات کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 2 آیات ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آیت نمبر 6 اور 7 ان آیات میں کفار کا ذکر ہے، پکے کافر، اور اس کے بعد 13 آیات کریمہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کے سلسلے میں جن لوگوں سے واسطہ پڑا، شروع میں تو وہ 2 قسم کے لوگ تھے، بعد میں پھر ایک طبقہ اور پیدا ہو گیا منافقین کا۔ مکی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ پکے مومن تھے جیسے صحابہ کرام، اور کچھ لوگ پکے کافر تھے مشرکین۔ جب تک مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، ان 2 ہی طبقوں سے واسطہ پڑا، پکے مومن اور پکے کافر۔ لیکن جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں جا کر ایک تیسرے طبقے کے ساتھ بھی واسطہ پڑ گیا، اور وہ ہے منافقین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکی زندگی میں منافقین نہیں تھے، قرآن ہمیں نہیں بتاتا، اگر ہوں بھی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی، لیکن مدنی زندگی میں وافر مقدار میں یہ جنس موجود تھی، اور ان کے استاد یا ان کو سبق پڑھانے والے یہودی یا عیسائی بھی تھے، لیکن عیسائیوں کی تعداد بہت کم، یہودی مدینہ طیبہ کے ماحول کے اندر بڑے آباد تھے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہودی پہلے دن سے ہی دین اور اسلام کا دشمن رہا ہے،
اور اس سورہ مبارکہ میں روح سخن بھی یہودیوں ہی کی طرف ہے۔ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل آپ نے تلاوت کے دوران پڑھا ہوگا، ابھی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہودیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی نہیں تھا۔ ایک آدھ خوش نصیب یہودیوں کے اندر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہودیوں نسل تھے، لیکن اللہ پاک نے ہدایت سے نواز دیا۔ لیکن مدنی زندگی کے اندر جو لوگ وہاں موجود تھے، مدینہ کے رہنے والے، ان میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ والے لوگوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم اپنا سربراہ کسی کو بناتے ہیں۔ چنانچہ مشورہ یہی ہوا کہ عبداللہ بن ابی اس کو سربراہ بنایا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ پروگرام تاج اس کے سر پر رکھنے کا بن گیا تھا، تاآں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وہ سارے منصوبے ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور کہاں عبداللہ بن ابی بنسبت خاکرہ عالم پاک۔ آفتاب کے سامنے ٹمٹماتے چراغ کی کیا حیثیت ہے۔ اب اس کی بادشاہت کا وہ سلسلہ جب دھرے کا دھرا رہ گیا، تو وہ خار اور وہ عداوت اور وہ دل اس کے دل کے اندر موجود رہی۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں مفادات پر زد جب پڑے کسی بھی ذریعے سے، تو جس ذریعے سے پڑی جاتی ہے وہ آدمی جس کا مفاد ٹوٹا ہے وہ ساری زندگی اس کا دشمن رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس بے وفا دنیا میں دو سگے بھائی بھی، اگر ایک بھائی اگر کسی منصب پر پہنچنے کا خواہشمند تھا، دنیوی لحاظ سے اس کی بڑی آؤ بھگت ہونی تھی، اگر اسی کے سگے بھائی کے ذریعے سے اس کے راستے میں رکاوٹ آ گئی تو وہ بھی زندگی بھر اس کا دشمن رہتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو عبداللہ بن ابی، دیکھیے نام اس کمبخت کا عبداللہ ہے، اور ناموں کے سلسلے میں آپ جان چکے ہیں، انہی مجالس کے اندر بارہا ذکر کیا جا چکا کہ سب سے پہلے نمبر میں سب سے اونچا نام عبداللہ ہے۔ پھر نبی اللہ کے پاک نام اسماء حسنہ، صفاتی نام، ان کے ساتھ عبد لگا کر کوئی بھی نام رکھ لے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد المتین ہے، عبد الغفور ہے، وغیرہ ذالک، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کر نام رکھ لیا جائے تو یہ بڑے مبارک نام ہوتے ہیں۔ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر علماء سمجھتے ہیں اس بات کو کہ محدثین نے باقاعدہ عنوان قائم کیے کتاب الاسامی، ناموں کے سلسلے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں ابھی ذکر کیا کہ سب سے افضل نام عبداللہ ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری ترتیب بھی بتائی کہ اگر کوئی شخص انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنا چاہے تو فرمایا سموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر اپنے نام رکھو۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان آپ جانتے ہیں آپ کہ اپنے ملک کے اندر بڑے خوبصورت نام ہیں۔ سب سے افضل ذات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ محمد نام ضرور رکھیں، کوشش کریں اپنے گھروں میں اپنے فیملیوں کے اندر اس فکر کو فروغ دیں۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اس کی استنادی حیثیت تو خیر مجھے پوری طرح معلوم نہ، اس پر میں نے غور کیا
لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور اس میں ایک نام محمد نہیں رکھا تو برکت سے معروم رہتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہیں اور ان کا نام بھی، وہ ذات بھی کامل اور نام بھی کامل۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ لوگ کوئی نام رکھتے ہیں بچے کا، اس کے ساتھ اس کا سابقہ محمد رکھ دیتے ہیں، محمد فلان محمد فلان، لیکن بولیں گے نہیں محمد۔ یہ شاید ان کی اپنی سوچ نہ ہو، لیکن ابلیس تو بھی زندہ ہے، وہ ان کی زبان میں۔ اب تو لوگ تو عبد القدیر، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے ادھورا لیتے ہیں، بندے پر اختلاع کرتے ہیں، فلانا قدیر ہے، قدیر کو بلاؤ، یہ کرو وہ کرو، قادر کو بلاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اطلاق مخلوق پر ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ عبد القادر تو ہو سکتا ہے، قادر نہیں ہو سکتا۔ میرا چھوٹا بھائی، اس کا نام عبد القیوم، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، حافظ ہے، کئی سالوں سے وہاں ہے، اور وہاں بھی اس نے الحمدللہ اپنا کاروبار کرنے کے بعد قرآن کریم کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کو نہ چھوڑنا ہے، اور وہ شام کے وقت عصر سے لے کر مغرب تک بچوں کو پڑھاتا ہے۔ بڑی تعداد بچے قرآن کے حافظ بھی ہو چکے ہیں، اور اس میں مسلمان پاکستانی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، دوسرے ممالک کے بھی بچے بچیاں سب۔ یہاں پاکستان میں تھا تب بھی ایسا کرتا تھا، تو اس کا نام عبد القیوم رکھا گیا۔ تو ایک دفعہ میں اپنے گاؤں گیا، تب اس کو قیوم کہیں، علاقے کی جو ایک غلط ریت ہے وہ ہمارے گھروں تک پہنچی، تو میں نے سختی سے کہہ دیا یہ عبد القیوم ہے، قیوم نہیں ہے۔ بس اس دن کے بعد پھر اس کو کسی نے قیوم نہیں کہا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کتنا خوبصورت نام ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر مسلسل مصروف رہا۔ اسی بنیاد پر اللہ کریم نے پھر سورہ منافقون نازل فرمائی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، میرے نبی آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ رسول ہی ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ تو منافق چاہے کل کا ہو یا آج کا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سب کو منافقت سے یا ہر قسم کی ایسی روحانی بیماریاں اور اعتقادی بیماریوں سے، جسمانی بیماری سے خدا سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر منافقین سے واسطہ پڑا، اور ان کا سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی، اور بدبخت آدمی ایسا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا سلف کا جو طریقہ ہے ماضی کا، صرف عبداللہ بن ابی کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے محدثین ایک ہی نام کے باپ دادا پوتا پڑپوتا اوپر تک 4-5 نام ایک ہی نام آتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے محدثین، مثلا امام بخاری ہیں، ان کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، لیکن بخاری کا نام سے لوگ یاد کریں، شاید ہے ہی بخارا کے رہنے والے تھے، لیکن نام محمد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد ہے امام محمد بن حسن شیبانی۔ بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی، اور ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ انسان حیران رہتا۔ امام شافعی کے استاد تھے محمد بن حسن شیبانی، یہ امام شافعی کے استاد تھے، اور امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد تھے، اور احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاد تھے۔ اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل، ان کے استاد امام شافعی، ان کے استاد امام محمد بن حسن شیبانی، ان کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو امام محمد بن حسن شیبانی نے امام مالک سے بھی پڑھا ہے اور ابو حنیفہ سے بھی پڑھا ہے۔ امام مالک سے انہوں نے موطا امام مالک پڑھی، جو کتاب حدیثی موجود ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اپنے بڑے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اثرات ان پر ایسے تھے کہ انہوں نے پھر موطا امام محمد کتاب لکھی، لیکن جا بجا ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ وقال ابو حنیفہ نے یہ بہ ناخذ، ہمارا موقف بھی یہی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سلف صالحین کے اندر، محدثین میں، فقہاء کے اندر محمد نام کو بڑا عروج دیا گیا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں میں، اپنے پوتے بیٹے نواسے، ان کے اندر کم از کم ایک، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی فیملی، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے نواسیاں، ان کے ناموں کو فروغ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسی امامہ، بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جب چھوٹی سی بچی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس کو کندھے پر اٹھا لیتے تھے۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا حالت نماز کے اندر، حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کندھے پر اٹھا لیتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تھے اتار کر رکھ دیتے، سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازی کو یہ شرف حاصل ہے جو شاید دنیا میں کسی کو حاصل ہو، لیکن نام امامہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملیوں کے جو نام ہیں میرے دوستو، بڑی برکات ہیں، انسان کی شخصیت پر بڑا اس کا اثر پڑتا ہے۔ خیر مضمون بیان کر رہا تھا کہ اس آیات کریمہ منافقین کا تذکرہ، اور منافق وہ لوگ ہیں جو مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ پڑا۔ اور آپ حیران رہیں گے کہ کفار و مشرکین، پکے کافروں کا ذکر صرف 2 آیات میں اور 4-5 آیات کے اندر صرف اہل ایمان کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر تو کافر ہوتا ہے، کھلا مکھلا کافر، وہ ہیر پھیر کم کرتا ہے، براہ راست مخالف ہے بس۔ لیکن جو منافق ہے یہ بڑا عجیب سا چال باز ہوتا ہے، ایسی سے چالیں چلتا ہے۔ آج کے منافق جو آپ کے اس دور کے اندر جن سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے، جیسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، تو ان سے قیاس کیا جا سکتا ہے اس زمانے کے منافقین۔ اس زمانے کا منافق جو کلمہ گو ہے، نام بھی مسلمانوں جیسا تقریباً اللہ ماشاء اللہ مسلمان کہلاتا ہے، اور سارے لوگ اس کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس کا وہ ہے اندر سے اسلام بیزار، دین بیزار بھی ہے اور اہل دین کا دشمن بھی ہے۔ یہ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، آج کا منافق دین دشمن اور اہل دین کا دشمن، وہ براہ راست دین کو گالی نہیں دے سکتا، پھر دین کی دشمنی جو ہے اہل دین جو دین کے وارث ہوتے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی اندر کے بغض کو نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے معاشرے کے سب لوگوں کو یا اللہ ظاہراً باطن ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اور یہ منافقت جو ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے منافقوں کا تذکرہ، سورہ کافرون چھوٹی سی صورت ہے، آخری پارے میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لیکن سورہ منافقون لمبی ہے اور اس کے اندر منافقوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھا ہے کہ منافق یہ حرکتیں میں کرتا ہے اور یہ بھی حرکتیں، اور پھر قرآن کریم کا جا بجا منافقوں کا تذکرہ بڑا عجیب ہے۔ سورہ توبہ میں آگے آپ دیکھیں گے تو منافقوں کا تذکرہ بڑا عجیب انداز سے ہے۔ تو منافق چونکہ اسلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس واسطے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ منافق کیا ہے، اور منافقت سے بچیں، ان حرکتوں سے بھی بچیں، ان عادتوں سے بچیں، اور منافقین کی سازشوں سے محفوظ رہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 4-5 آیتیں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں پکے کافروں کا تذکرہ ہے۔ اور آپ سن چکے کہ پکے کافروں کے ساتھ واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں پڑا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے بھی لوگ بھی تھے۔ ابو لہب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغض باطن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ دونوں ابو لہب کے اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ اس کی محنت اور اس کی کاریگریاں جو تھیں۔ سیصلی نارن، ان قریب آگ میں داخل ہوگا، ذات الہب جو شعلوں والی آگ ہے، حمالۃ الحطب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ان کی بیوی جو لکڑیاں گلے میں ڈال کر، بڑی کنجوس قسم کی خاتون تھی، سارے وسائل موجود ہونے کے باوجود کنجوسی انتہا پر تھی اور لکڑیاں ڈھونڈ رہا تھی، فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اس ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھا، خاندانی بنو ہاشم کا ایک فرد تھا، رسول اللہ کا بدترین دشمن، یہی وہ بد نصیب انسان ہے کہ اس نے ایک موقع پر جب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشرکین مکہ کو اکٹھا کر کے صفا پہاڑی پر سب سے پہلے پیغام سنایا، تو
نہ صرف یہ کہ اس نے زبانی طور پر بدگوئی کی، تبت لکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تب بلا تو ہلاک ہو جائے، ارے حاضر جماعتنا، اس کام کے لیے آپ نے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی پھینکے۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اس کے بیٹوں کے طرف منسوب ہو چکی تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بیٹوں کی طرف منسوب ہو چکی تھیں۔ ایک بیٹا تھا عتبہ، جس کو اللہ نے بعد میں ہدایت سے نواز دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور ایک بیٹا تھا عتیبہ، وہ اتنا بدتمیز اور گستاخ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس نے تھوکا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر حملہ کر کے پھاڑنے کی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بدبخت کے بارے میں نکلا، خدایا اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندہ میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اب وہ حضور پر ایمان تو نہیں تھا مشرکین کا، لیکن ان بدبختوں کو یہ پتہ تھا کہ محمد کی زبان سے اگر کسی کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ تجارتی قافلے کے اندر ایک بڑا قافلہ جا رہا تھا، تو یہ عتیبہ بھی جا رہا تھا، تو ابو لہب نے قافلے کے لوگوں کو کہا کہ دیکھیے بھائی میرے بیٹے کا خیال رکھنا، محمد نے اس کو بدوا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا خیال رکھنا۔ تو چونکہ قافلے والے اکثر دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، بعض اوقات ویرانوں کے اندر پڑاؤ کرتے تھے، تو ابو لہب چونکہ ہاشمیوں کا ایک لیڈر تھا، اس کے کہنے پر جہاں قافلہ 10-12 آدمی اور رات کو جب لیٹے تھے، اس کے بیٹے کو بالکل درمیان میں سلایا گیا۔ لیکن خدا کا نظام دیکھیے، جہاں ان قافلہ ٹھہرا تھا اس کے قرب و جوار میں کوئی جنگل تھا یا نہیں تھا، کہاں سے خدا نے ایک درندہ بھیجا، شیر بھیجا، اور وہ سونگتا سونگتا، لوگ سوئے ہوا تھا، سونگتا سونگتا عتیبہ پر پہنچا اور اس کو پنجہ مار کے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ بددعا جو ہے اس کا وہ مصداق بن گیا۔ تو اپنا خاندان کا آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا دشمن تھا۔ ابو جہل تو تھا ہی، لیکن وہ دوسرا خاندان تھا، لیکن اپنے خاندان کے لوگوں میں ابو لہب کی بدقسمتی کہ وہ آپ بھی جب ہلاک ہوا، اس کی ہلاکت بڑی عبرتناک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد، غالباً غزوہ بدر کے بعد، اس کے جسم پر کوئی ایسے پھوڑے نکلے کہ اس کی وہ پھوڑے پھٹ کے اس کی بدبو جو ہے اتنی تھی کہ وہ گھر کے اندر نہیں رکھا جا سکتا، اس کو باہر کسی ویرانے میں رکھا گیا اور وہاں مر گیا۔ پھر وہ اس کی تعفن بدبو پھیلنے لگی، تو پھر کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو حبشی قسم کے جو یہ مزدور ہوتے ہیں، مزدوروں بلا کر لکڑیوں پر اٹھا کر لے جائے، گڑھے میں جا کے اس کو پھینک دیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ دیکھیے خدا کی جب پکڑ آتی ہے اور خدا کے پیغمبر کی جب گستاخی بے ادبی کرتا ہے، چاہے وہ ہاشمی نسل کیوں نہ ہو، خدا کسی ہاشمی کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہاشمی ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیفیت کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں تمہیں ایک ماں سے اور باپ سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر آگے تمہیں تقسیم کر دی مختلف قبیلوں میں، مختلف گروہوں کے اندر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سے زیادہ معزز خدا کے نزدیک وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ معزز وہ ہے جو فلاں قبیلے کا اور فلاں قبیلے کا، دنیرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی، جامی کوئی ہوگا، کہتا ہے بندہ عشق بن گیا، یعنی اللہ کی محبت میں تو گرفتار ہو چکا، ترک نسبت کن، پھر یہ نہیں دیکھیں تو کس خاندان کے کس قبیلے کا ہے، کہ دری فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کس راستے کے اندر فلاں ابن فلاں کی کوئی حقیقت بنی، جو خدا سے زیادہ ڈرنے والے وہ خدا کے نزدیک زیادہ معزز مقرب ہے۔ تو مکہ کے مشرکین میں ابو جہل بھی تھا، لیکن ابو جہل کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل نہیں فرمائی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑی بری موت مرا وہ، آپ سن چکے ہوں گے، بارہا سن چکے ہوں گے کہ بدر کے اندر مردار ہوا، اس کی گردن کاٹی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالی گئی، سارا کچھ ہوا، خدا نے اس کو ذلیل خوار کیا، اس کے سارے غرور تکبر کو مٹی میں لا کر رکھ دیا، لیکن اس کا نام لے کر مذمت میں اللہ پاک نے کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ آپ حیران ہوں گے، بلکہ تمام کفار و مشرکین جتنے بھی ہیں بڑے بڑے سرغنے تھے،
ولید بن مغیرہ بھی ہے، عتبہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن کسی کا نام لے کر اللہ نے سورۃ نازل نہیں فرمایا سوائے ابو لہب کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن اس کے دل میں بغض بڑا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کیا، سازشیں کرتا رہتا تھا لیکن براہ راست حملہ نہیں کیا۔ یہ واحد بدبخت آدمی سے پتھر پھینکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا بدبخت کا بیٹا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سسر بھی تھے، لیکن اس نے ایسی بدتمیزی کی، بالآخر وہ تو برے انجام سے دوچار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں اللہ پاک نے ان کو نجات دے دی، اور انہوں نے بلکہ ابو لہب نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ محمد سے انتقام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی، اور وہ طلاق دینا پھر وہی صاحبزادیاں یکے بعد دیگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو اس انداز سے اس ہاشمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کا اظہار کیا، وہ پکا مشرک تھا۔ تو مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکے مومنوں سے واسطہ پڑا، پکے مشرکوں سے واسطہ پڑا، لیکن مشرک چونکہ کھلم کھلا مشرک تھے، کافر تھے، اس واسطے اور ہیر پھیر انہوں نے نہیں کیا۔ اس وقت دو ہی آیتوں پر ان کا تذکرہ ہے۔ البتہ منافقین مدنی زندگی میں بہت زیادہ سازشیں کرتے رہے، طرح طرح کے انہوں نے حیلے کیے صحابہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی ہے، اس کے اندر یہ عبداللہ بن ابی ملعون اور اس کا گروہ شامل تھا۔ کتنی بڑی اذیت اٹھانی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کتنا بڑا صدمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا، آپ حیران رہیں گے۔ دعا کریں کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقریباً 80 صفحات لکھے گئے ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ کرے کہ مکمل ہو جائے، اللہ مجھے ہمت دے اور اللہ قبول بھی کر لے، راضی بھی ہو جائے۔ تو میں نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے، جو کتابیں میں پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ منافقین نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال مقدس لوگ تھے، اللہ پاک نے کو کیسے صاف اور پاک کیا۔ انشاءاللہ العزیز کتاب سامنے آئی تو آپ خوش ہوں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے ہم سے۔ عرض کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے کے اندر یہ پہلے 2 رکوعوں کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی 5 آیتیں پکے اہل ایمان کے بارے میں، پھر 2 آیتیں آیت نمبر 6 اور 7 پکے کافروں کے بارے میں، اور اس کے بعد 13 آیات کریمہ منافقین کے بارے میں۔ جب اس کی تفصیل سامنے آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو بتا لیں کہ منافق کیا کیا کرتا ہے اور کس کس انداز سے رب العالمین نے اس کو بے نقاب فرمایا ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر صفحہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہو گیا۔ یہ مسئلہ توحید کا ذکر سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ پوری تمہید باندھنے کے بعد مومنین کا تذکرہ کر کے، کفار کا تذکرہ کر کے، منافقین کا تذکرہ کر کے، پھر اب فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ الناس سے مراد پوری انسانیت کا مخاطب ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اس پر تفسیر خازن نے لکھا ہے وحدوا ربکم۔ مفسر خازن نے اعبدوا ربکم کا معنی کیا ہے وحد، اللہ کے توحید پر قائم ہو جاؤ۔ اور ابن جریر طبری نے لکھا ہے افرضوا الطاعۃ والعبادۃ لربکم، طاعت اور عبادت خالص اللہ ہی کے لیے بجا لاؤ۔ تو اعبدوا ربکم کا معنی ہے وحدوا، خالص اللہ کے توحید کے عقیدے پر قائم ہو جاؤ اپنے رب کے لیے۔ خلقکم الذی خلقکم، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ سے اس سورہ مبارکہ میں جو مسئلہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلا مقام یہ ہے۔ اس کے بعد 19ویں رکوع میں دوبارہ مسئلہ توحید کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد پھر 34ویں رکوع میں دوبارہ مسئلہ توحید کا ذکر کیا جائے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس کے بعد آخری رکوع 40ویں رکوع میں
للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم باللہ۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 مرتبہ مسئلہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 21 میں، اور اس کے ساتھ دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر دوبارہ 19ویں رکوع میں، پھر اس کے بعد 34ویں رکوع میں آیت الکرسی سے، اور آخر میں 40ویں رکوع میں، یعنی آخری رکوع، اس کے اندر مسئلہ توحید کا ذکر کیا گیا۔ یہ 4 مرتبہ، اور پھر جیسے میں نے رات بھی ذکر کیا تھا کہ مسئلہ توحید کے ساتھ آپ کو مسئلہ رسالت بھی ملے گا، اس کو میں موقع پر نشاندہی کروں گا مسئلہ رسالت کی۔ اور یہ 2 مسئلے تو بنیادی مسئلے ہوئے، ان کے ساتھ ساتھ پھر مسئلہ جہاد، اس کا ذکر بھی آئے گا، جہاد اور قتال کا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مطلب کیا ہے کہ تم نہتے بے سر و سامانی کی حالت میں جہاد نہیں کر سکتے، اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدنی زندگی میں جب جہاد کی نوبت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کو توجہ دلائی، تو ابو بکر صدیق کا سارے گھر کا سامان لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیا، یہ انفاق تھا۔ فاروق اعظم نے اپنا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، اور عثمان ذی النورین، خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل ان پر، انہوں نے 1/3 فوج، 40,000 فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا لشکر یہ تیار کیا گیا، کیونکہ جس طرف بھی جانی تھی بہت بڑی طاقت کے ساتھ کئی لاکھوں پر مشتمل تھے، تو 40,000 کی فوج۔ اور اس وقت بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ گرمی کا موسم میں فصلیں تیار ہیں لیکن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن خدا کے پیغمبر نے فیصلہ کر لیا، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے اہل ایمان کا، صحابہ اکرام سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ ہماری فصلیں ضائع ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، خدا کے پیغمبر کی بات رد نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں آج صحابہ اکرام کتنے عرصے کے بعد ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے سے مخلص تھے، انسان حیران رہتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ 1/3 فوج کا سارا سامان دینے کے بعد پھر بھی ان کی فیاضی کا شوق کم نہیں ہوا، پھر رسول اللہ سے اجازت لے کر پھر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 1000 دینار اور پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تھے صحابہ کرام، اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا جہاد کے جذبے سرشار صحابہ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اسی رات شادی ہوئی تھی اور ایک شب باشی کی تھی، ایک رات انہوں نے اپنے اہلیہ کے ساتھ گزاری تھی، لیکن صبح ابھی غسل کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی خدا کے پیغمبر کی کہ پہنچو احد کے مقام پر، پھر یہ غسل نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، سیدھے وہاں پہنچے، وہاں جا کر بے جگری کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حنظلہ کو خدا کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ان کے گھر سے پتہ کرایا گیا کیا معاملہ ہے، تو ان کی نئی نویلی دلہن نے بتایا کہ معاملہ یہی ہے کہ ان کو حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، خدا کے نبی کے فرمان کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ تھے وہ لوگ۔ اب آپ وہاں جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو لے جائے، میں بھی گیا ہوں الحمدللہ العظیم، خدا پھر لے جائے، وہاں جا کر وہ ساری کیفیتیں انسان پر طاری ہو جاتی ہیں، یہ صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ بعض اوقات ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی کی بات، اللہ اکبر۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ہمارے گھروں کے اندر 8 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ کوئی ڈرامے نہیں کیے جا رہے تھے، گھر میں کھانے پینے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن سب صبر و شاکر ہیں، سب کے سب ازواج مطہرات۔ آگے 22ویں پارے میں سورت ہے سورہ احزاب، اس کے اندر آئے گا یا نساء النبی ہے، حضور کے ازواج مطہرات کو براہ راست اللہ پاک نے مخاطب فرماتا ہے، اے نبی کی بیوی اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ پھر تمہیں کچھ نہ کچھ دے دلا کر فارغ کر دیا جائے، اور اگر دنیا طلب
دنیا کے طلبگار نہیں ہو تو پھر اس پر گزارا کرو. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا, ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہمیں خدا کے رسول چاہیے. خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہوں. اللہ پاک ان کے مبارک اقدامات اور مبارک ان کی سوچیں اور فکریں جو ہمارے گھروں کا خواتین کو بھی اللہ پاک ایسا بنا دے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 2 رکوع 20 آیات کریمہ, اس کے اندر 3 طبقوں کا ذکر ہے. 5 آیات میں اہل ایمان کا, 2 آیات میں پکے مشرکین کا, اور اس کے بعد 13 آیات کے اندر منافقین کا. انشاءاللہ کل کے درس میں مزید بیان ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. لفظ اللہ کے کیا معنی؟ اللہ کے وہی معنی اللہ. لوگوں نے اگرچہ اس کی کچھ تعویلیں کی ہیں, لیکن سیدھی بات ہے یہ تعویلیں بے مقصد تعویلیں. ذات باری کا نام ہے بس, اس کا کیا معنی؟ یہ وہ ہے ایک ذاتی نام. ذاتی نام کا کوئی معنی نہیں. صفاتی نام ہوتے ہیں, مثلا قادر ہے, اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے قدرت والا. تو اس واسطے جو ذاتی نام ہے اللہ پاک کا, اس کا معنی نہ اس سے پہلے کسی نے تذکرہ کیا اور نہ کوئی اس کی کوئی حقیقت ہے, کیونکہ اس نام کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہوتا, نہ ہو سکتا ہے. اس کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہوتا. یہ لفظ جب بھی بولا جائے گا ذات باری پر بولا جائے گا. اس واسطے اس کے بارے میں یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے, اور صفاتی کوئی نام ہے بے شمار اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے, ان کے معنی مطلب نکلتے ہیں, لیکن ذاتی نام کا کوئی مطلب نہیں.